اور وہ لوگ جن کے پاس رقبہ موجود ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ جی رقبہ بیچ کے کسی شہر میں جا کے کوئی ایک پلازا بنا لیں اور اس میں دکانیں لگائیں اور دکانوں سے 1500 روپے کرایہ لیں، تو جناب ذرا ٹھہر جائیں اور اپنی زمین کا خیال رکھیں، اپنے آپ کا خیال رکھیں، کیونکہ پاکستان میں زیتون کی کاشت کے حوالے سے بڑے زبردست اعداد و شمار آئے ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان میں جو زیتون کاشت ہو رہا ہے اور جو پاکستان کی زمین اس کو فیور کر رہی ہے وہ دنیا کی بیسٹ کوالٹی کا زیتون ہے، اور بالکل اس کی کاشتکاری جو ہے وہ ایک بہترین آپشن ہے۔ زیتون کو کسان سبز انقلاب کا نام دے رہے ہیں اور اس سے بھاری پروفٹ کمایا جا رہا ہے، اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر زیتون کا باغ لگا لیں تو وہ کم از کم 1000 سال تک پھل دیتا رہے گا، اور اس کے لیے زمین جو ہے وہ بھی بڑی فیوریبل ہے کہ یہ ریتلی جگہ پہ بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے، کچی پکی پتھریلی صحرائی جگہ پہ بھی اس کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ جی جناب، اور زیادہ نہیں، مطلب یوزیلی آپ کیلے کا درخت لگاتے ہیں 3 سال بعد آپ کو درخت کاٹنا پڑ جاتا ہے، گنا لگاتے ہیں 3 سال بعد 2 سال بعد آپ گنا جو ہے وہ ختم کر کے نیا لگاتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ اگر درخت لگائیں گے تو آپ کو درخت تبدیل کرنا پڑے گا، لیکن تھوڑا سا دیر میں، صرف یہ کوئی 1000 سال چل جاتا ہے، مطلب زیادہ نہیں 1000 سال چل جاتا ہے اور بالکل کوئی ٹینشن نہیں دیتا۔ یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یروشلم میں جو وادی زیتون ہے وہاں پر جو درخت لگے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کم سے کم 2020 سال پرانے تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے لگے ہیں، مطلب کہ یہ نسلوں کے کام آتا ہے۔ جی ان میں ابھی تک وہ 2000 سال پرانے زیتون کے درختوں میں ابھی تک جو ہے زیتون کا پھل آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان کی زمین کیسی ہے جناب اور کیا کہہ رہی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ کون موجود ہے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک شعر یاد آ گیا، وہ یہ ہے کہ جی میرے ہاتھوں میں بھی زیتون کی شاخیں تھی کبھی، میں بھی ہونٹوں پہ کبھی حرف دعا لایا تھا۔ تو جناب دعا فاؤنڈیشن کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فیاض عالم صاحب، بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر کتنا فیور کر رہی ہے پاکستان کی زمین زیتون کی کاشت کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے یاد کیا، میں تو آپ کا بڑا فین ہوں، بہت شکریہ سر۔ یوٹیوب پہ دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز، جو ہے بہت ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ آدمی ہیں آپ۔ دیکھیے پاکستان کی زمین جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان میں پنجاب میں، KPK میں، کشمیر میں اور بلوچستان میں کوئی 8.5 کروڑ درخت ایسے موجود ہیں جو جنگلی زیتون کے درخت ہیں، وائلڈ زیتون ہے، وائلڈ زیتون۔ ایون سندھ کے اندر میں بھی 4 دن پہلے ہی گیا تھا، گورکھل اسٹیشن، یہ جو کرتھر رینج ہے، یہ ٹاپ پہ جو گورکھل ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں جنگلی زیتون کے درخت موجود ہیں۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نئے زیتون لگائیں، وہ تو ظاہر ہے کہ لگانا ہی چاہیے اور لگ بھی رہا ہے، لیکن ان جو 8.5 کروڑ درخت ہیں ان کی گرافٹنگ کی جائے۔ گرافٹنگ ایک بہت سمپل طریقہ ہے جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 سال پہلے سے انسان نے سیکھ لیا تھا کہ پھلوں کے درختوں پر گرافٹنگ کی جائے، ان کو کنورٹ کر لیا جائے۔ ایک جنگلی زیتون کا درخت ہے، اس کی شاخیں کاٹی جائیں، اس کے اوپر اچھے زیتون کی قلمیں لگائی جائیں اور 3 سال کے بعد آپ کو وہ مختلف طرح کے اچھی کوالٹی کے زیتون دینا شروع کر دے گا۔ تو کچھ بھی نہیں کیا جائے، اگر پاکستان گورنمنٹ جو ہے، پاکستان کے جو زرعی ادارے ہیں، PRC ہے اور دوسرے ادارے، وہ کسانوں کو اچھی کوالٹی کی قلمیں فراہم کرنا شروع کر دیں، 5 سال کے بعد، صرف 5 سال کے بعد اگر آپ نے 5 کروڑ درختوں کو بھی گرافٹ کر لیا اور آپ نے 5 کروڑ نئے درخت لگا لیے، صرف 10 کروڑ درختوں کی کہانی ہے یہ، پاکستان کی معیشت میں ٹرن اراؤنڈ آ جائے گا۔ اور پاکستان میں یہ جو 1 کروڑ نوکریوں کے ہم جو دعوے کرتی ہے گورنمنٹ ہماری، وہ 1 کروڑ نوکریاں بہت آرام سے مل جائیں گی لوگوں کو ان کے گھروں پر۔ 3 سے 5 سالوں کے بعد اس سے اچھی آمدنی شروع ہو سکتی ہے۔ جی بالکل شروع ہو جائے گی، ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، دیر میں، سوات میں، باجوڑ میں، ایبٹ آباد میں، ان جگہوں پر لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیے اور آج الحمدللہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ بلوچستان کا ایک ضلع ہے موسیٰ خیل، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے احمد خان بزدار، انہوں نے اپنی ویسٹ لینڈ تھی، خراب زمین تھی، پہاڑی زمین تھی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، انہوں نے وہاں پر بورنگ کروائی، ٹھیک ہے، ان کو ایک سیکرٹری ایگریکلچر نے کچھ پودے دیے فری میں، گورنمنٹ آف پاکستان فری پودے دے رہی ہے زیتون کے۔ لاسٹ ایئر انہوں نے تقریباً کوئی 40 لاکھ روپے ان کی ارننگ ہوئی ہے اولیو آئل۔ 40 لاکھ روپے ٹرکش ایک، اور یہ کتنے رقبے پہ انہوں نے کاشت کیا؟ انہوں نے صرف 2000 درخت لگائے ہوئے ہیں، ان میں سے 1000 درخت پھل دے رہے ہیں، صرف 1000 درخت پھل دے رہے ہیں۔
ایک گیملک نسل کا پھل آتا ہے جو ٹرکش ویرائٹی ہے. اور پاکستان آپ دیکھیں اس لحاظ سے ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے. اسپینش, اٹالین, فلسطین, ٹرکش, ان تمام ملکوں کی جو بہت ٹاپ کوالٹی ہیں وہ سب کے سب پاکستان میں لگ رہی ہیں, وہ اگ رہی ہے اور پھل دے رہی ہے بے تحاشا. اور کون اچھا سے ایک علاقے ملک ہیں؟ ہے جی, سوری ٹو کٹ یو, ایک ملک ہے جی ملیشیا, انہوں نے 80 کی دہائی میں پام آئل لگانا شروع کیا اور پورے کا پورا ملک اب پام آئل بیچ رہا ہے, اور پام آئل دنیا کا 80% پام آئل ملیشیا سے آ رہا ہے. پاکستان کیا زیتون کے تیل کا ہیڈ کوارٹر بن سکتا ہے جیسے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں بن سکتا. پاکستان میں جو زمین پوٹینشل ہے. دیکھیے پاکستان میں وہ زمین, اصل میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اولیو ہر طرح کی زمین میں لگ جاتا ہے, ہر طرح کی زمین میں, سوائے اس کے جس میں کلر ہو, پانی بہت اوپر ہو وہاں نہیں لگ سکے گا بھائی. یعنی جیسے پوٹوار ریجن میں ہم دیکھتے ہیں, پوٹوار تو اولیو ویلی بنا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے, وہاں تو لاکھوں درخت لگے ہوئے ہیں. سالٹ رینج میں ہمیں مٹی میں سرخ رنگ نظر آتا ہے. بالکل لگ سکتا ہے. ویسٹ لینڈ پہ وہ زمین جس میں گندم نہیں ہو سکتی, چاول نہیں ہو سکتا, کوئی اچھی فصل نہیں ہو سکتی, یعنی کہ ایک عام آدمی بھی یہ لگا سکتا ہے. بھائی عام آدمی لگا رہا ہے. دیکھیے فصلیں تو عام آدمی لگاتے ہیں نا بھائی, فصل کون ڈاکٹر لگاتا ہے؟ صاحب سندھ میں ساحلی جنگلات ختم ہونے کے بعد بہت ساری زمین خراب ہو رہی ہے, تقریباً 800 ایکڑ پر ڈے زمین جو ہے وہ سمندر برد ہو رہی ہے اور اس میں سیم طور کے مسائل آ رہے ہیں. کیا وہ زمینیں بھی قابل استعمال ہو سکتی ہیں؟ نہیں, پاکستان ان زمینوں پہ جو ہے نا, دیکھیے زیتون اس زمین پہ ہوگا, اس جگہ ہوگا جہاں سردیوں میں ٹیمپریچر 7 ڈگری سے نیچے آتا ہو کچھ دنوں کے لیے. دوسری بات ہے پانی کی سطح بہت اوپر نہ ہو. پانی بہت کم چاہیے, 90% آف دا کنٹری ایسے ہی ہے ہمارا, پانی بہت کم چاہیے بھائی. دیکھیے بلوچستان پاکستان کا 44% ہے نا رقبے کے لحاظ سے. بلوچستان کے 20 اضلاع میں زیتون لگ سکتا ہے. اچھا, زیتون اگر گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اوپر تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرے اور اس بات پہ یقین کرے, بلیو کرے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے, تو آپ یقین کریں صرف 5 سال کے بعد پاکستان اٹلی اور اسپین سے ڈبل اولیو پیدا کر رہا ہو. ڈبل. کیونکہ زمین اتنی زیادہ ہے پاکستان کے پاس, لوگ اتنے ماشاءاللہ, آبادی ہماری 22 کروڑ ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں, گورنمنٹ یہ کام کرے. پبلک کو پہلے تو گرافٹنگ کی ٹریننگ دی جائے, گراف پرووائڈ کیے جائیں, نئے پودے دیے جائیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ڈرپ اریگیشن سسٹم انسٹال کر کے دیا جائے, اس پہ سبسڈی دی جائے. ہم بہت سارے کاموں میں سبسڈی دیتے ہیں نا, تو ڈرپ اریگیشن پہ سبسڈی دی جائے. دیکھیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے بنیادی طور پر, ہم سب جانتے ہیں. پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا, اپنے معاشی مسائل سے نہیں نکل سکتا جب تک ایگریکلچر اور صنعت ان پر توجہ نہیں دونوں پر اکٹھے توجہ دینی ٹھیک ہے. چاہیے. فیاض عالم صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑا انفارمیٹیو یہ بھی رہا ہمارا, اور کمائی کے ہم نے آپ کو نئے نئے طریقے بتائے کہ زیتون کی کاشت سے آپ کس طرح سے کمائی کر سکتے ہیں اور آپ امیر بن سکتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے میرا پورا جو ہے نا ڈائمنشن چینج کر دیا, کیونکہ ہم موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور سنتے بھی تھے, لوگوں سے بھی بات ہوتی تھی کہ یار کلر کہار کی جو رینج ہے نا, اس کے اندر بہترین زیتون کاشت ہو سکتا ہے کیونکہ زمین کا رنگ سرخ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی گفتگو جیسے کہ وہ ریسرچ بھی انڈورس کر رہی ہے کہ میاں والی میں, موسیٰ خیل میں, عیسیٰ خیل میں, دیر میں, سوات میں, چترال میں اور تقریباً 90% آف دا کنٹری میں زیتون اگ سکتا ہے. ٹرکش, پیلسٹینین, اٹالین, گریک, تمام ٹائپ کا زیتون اگ سکتا ہے. جب ہم پنجاب جاتے ہیں تب بھی بیچ میں ایک بہت بڑا رقبہ اور بہت بڑا علاقہ ایسا آتا ہے کہ جو خالی پڑا ہوا ہے, وہاں پر بھی زیتون کی کاشت ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی جی.